ہم کو ملی ہے تو اسی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. نہ مصطفیٰ ہوتے نہ قرآن ملتا نہ رمضان ملتا. یہاں تک کہ ہم اللہ کو نہیں پہچان پاتے. اگر اللہ کو ہم نے جانا ہے، قرآن ہم کو ملا ہے، تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دن میں تشریف لائے ہیں وہ دن سب سے افضل و اعلیٰ ہے. میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پیر کا دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اسی دن تو میری ولادت ہوئی تھی، اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی. تو مصطفیٰ بھی اپنی آمد کے شکر میں روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج بہت سارے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں، میں آپ کو ایک بات عرض کیے دیتا ہوں تاکہ آپ سب کا جواب دے سکیں. بہت سارے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام 12 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوا ہے، لہذا ہمیں خوشی نہیں منانا چاہیے. اس فقیر قادری کا یہ چیلنج ہے، کوئی یہ ثابت کر دے کہ مصطفیٰ کا وصال 12 کو ہوا ہے تو میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. تاریخ کے حوالے پڑھو لوگوں تاکہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا وصال 12 ربیع الاول شریف کو نہیں ہوا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. میرے مصطفیٰ نے جو آخری خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا اور اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے. آپ 29 کی تاریخ لگا لو، 30 کی تاریخ لگا لو، کسی اعتبار سے 12 ربیع الاول بیٹھتی ہی نہیں ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب 12 ربیع الاول میں نبی کا وصال نہیں ہے تو ہم غم کیوں منائیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہم غم کیوں منائیں بھائی جب غم منانے کا حکم ہی نہیں ہے؟ اچھا پھر غم وہ منائے کہ جس کے مر گئے ہوں. ارے توجہ ہے آپ کی؟ غم وہ منائے جو اپنے نبی کو مردہ کہتا ہو. ہم تو نبی کو زندہ مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کی. تو میں زیادہ دلیلیں نہیں دوں گا، میں زیادہ توجہ آپ کی اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی ولادت کا ذکر کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. نبی کا ذکر کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کی اطاعت کر لی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے، اور جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس نے نبی کی اطاعت کر لی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ میں تاریخ کے حوالے سے ایک بات آپ کو گوش گزار کیے دیتا ہوں. عرب میں آقا کریم علیہ السلام کے وصال کو ایک عرصہ گزر گیا تھا. ایک عرصہ دراز کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک میں ایک کبوتر کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک کبوتر مر جاتا ہے. اب لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ آقا کے روضے کے اندر کبوتر مر گیا ہے، کس طریقے سے اس کو نکالا جائے. علماء کے پاس لوگ گئے، متولیان گئے، انہوں نے عرض کی کبوتر کو نکالنے کا طریقہ بتایا. علماء نے کہا روضہ مصطفیٰ میں وہ داخل ہوگا جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. اب سوال یہ تھا، اس وقت کے بڑے بڑے متقی پرہیزگار زہاد علماء فقہاء محدثین کی بارگاہ میں لوگ گئے، لیکن ہر ایک یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا، مجھے شرم آتی ہے، مجھ سے بھی زندگی میں گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے بھی زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے سچی توبہ کر لی ہے، مگر غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں. انسان خطا کا مرکب ہے، نسیان کا مرکب ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر ان غلطیوں پر توبہ کر لینا ایک مومن کی شان ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علماء کہتے ہیں ہماری ہمت نہیں ہے. پھر علماء سے پوچھا گیا طریقہ کیا ہوگا؟ کہا مدینے کے اندر کوئی ایسا خاندان دیکھو جو سیدوں کا خاندان ہو، اور اس سیدوں کے خاندان میں کوئی ایسا بچہ دیکھو، ایسا گھرانہ دیکھو جس گھر کی عورتیں باپردہ رہتی ہو، جس گھر کی عورتیں قرآن پڑھتی ہو، جس گھر کی عورتیں نبی پر درود پڑھتی ہو، جس گھر کی عورتوں کا طرز عمل یہ ہو کہ بچے
بچوں کو دودھ پلاتی ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہو، قرآن کی تلاوت کرتی ہو۔ لوگوں نے تلاش کیا تو ایک گھر ایسا مل گیا، وہاں ایک بچہ تھا 5 سال کا یا 4 سال کا، ایک لڑکا تھا، اس کو علماء کے پاس لا کر حاضر کر دیا گیا۔ لانے کے بعد لوگوں نے علماء کے پاس حاضر کر دیا، علماء نے اس کی تربیت کری، نبی کی بارگاہ میں جانے کا ادب سکھایا، جا کر واپس آنے کا ادب سکھایا۔ اب جب یہ بچہ تدریس سے بالکل صاف ہو گیا اور اس نے خوب اچھی طریقے سے تدریس سیکھ لی اور تمرس سیکھ لیا، اس کے بعد اس بچے کو نبی کے روضہ انور کے اندر داخل کیا گیا ہے۔ مصطفیٰ کے روضے میں جاتا ہے، کبوتر اٹھاتا ہے اور لے کر واپس آتا ہے۔ جب یہ بچہ کبوتر لے کر واپس آیا تھا، علماء بھی اکٹھا تھے، صوفیہ بھی اکٹھا تھے، پورا مدینہ اکٹھا تھا اور ہر ایک کو یہ انتظار تھا یہ بچہ جب نبی کے روضے سے باہر نکل کر آئے گا تو اندر کے حالات معلوم کریں گے۔ اندر کے حالات کیا ہیں؟ جب بچہ باہر نکل کے آتا ہے، آنے کے بعد جب علماء نے پوچھا ہے تو نے اندر کیا دیکھا تھا، تو بچے نے اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا، کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں مصطفیٰ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، ابھی یہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں مصطفیٰ سے مصافحہ بھی کر کے آیا ہوں اور مصطفیٰ نے میری پیشانی نعرہ تکبیر